یہ رہا سیاہ دہلیز کا دوسرا حصہ۔ آئینے کے اس پار وقت تھم سا چکا تھا۔ زویا نے دیکھا وہ ہمزاد اب اس کے بستر پر قابض تھی۔ وہ عورت جو زویا کا روپ دھار چکی تھی آئینے کے سامنے کھڑی اپنی زلفیں سنوار رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں وہ انسانی درد نہیں تھا جو زویا کی پہچان تھا، بلکہ ایک سرد اور وحشیانہ چمک تھی۔ زویا نے آئینے کی دیوار پر مکے مارے، چیخی چلائی، مگر اس کی آواز شیشے کی تہوں میں دب سی گئی تھی۔ باہر کی دنیا وہ ہمزاد گنگنا رہی تھی، ایک ایسی دھن جو انسانی کانوں کے لیے نہیں بنی تھی۔ اچانک کمرے کا دروازہ کھلا اور زویا کی بیمار ماں لڑکھڑاتی ہوئی اندر آئی۔ زویا بیٹی، یہ تم کیا گا رہی ہو اور یہاں کیا کر رہی ہو؟ تم کی آواز میں ممتا اور گھبراہٹ کا امتزاج تھا۔ آئینے کے اندر قید اصل زویا تڑپ اٹھی۔ اس نے دیکھا کہ وہ ہمزاد مڑی اور اس کی ماں کی طرف بڑھی۔ اس کے چلنے کا انداز زویا جیسا تھا، مگر اس کے قدموں کی چاپ نہیں تھی۔ اس کی ماں کا ہاتھ تھاما اس نے، مگر ماں نے فوراً اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ تمہارے ہاتھ اتنے ٹھنڈے کیوں ہیں زویا؟ جیسے کسی مردے کے ہوں۔ ماں کی آنکھوں میں شک کی لہر دوڑ گئی۔ وہ ہمزاد مسکرائی، ایک ایسی مسکراہٹ جو کانوں تک پھیلی ہوئی تھی اور غیر فطری تھی۔ یہ وہ سکون ہے ماں جو میں اس آئینے میں لائی ہوں۔ اب نہ ہمیں بھوک لگے گی، نہ دکھ ہوگا اور نہ ہی موت آئے گی۔ آئینے کے اندر سے زویا نے دیکھا کہ وہ ہمزاد آہستہ آہستہ اپنی شکل میں واپس آ رہی ہے۔ اس کا چہرہ پگھلتے ہوئے موم کی طرح بدل رہا ہے۔ زویا کو احساس ہوا کہ اس نے کسی فرشتے کو نہیں، بلکہ ایک روح خور کو اپنی زندگی میں جگہ دے دی اور اپنی پوری زندگی اس کو سونپ دی۔ وہ ہستی اور زویا کی ماں کی زندگی کی حرارت جذب کرنے کے لیے آگے بڑھتی۔ جیسے ہی وہ آگے بڑھنے لگی، زویا نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور گڑ گڑا کر دعا مانگنے لگی۔ اے میرے اللہ، اے میرے رب، مجھے میری وہی غربت لوٹا دے، مجھے وہی تھکن دے دے، مجھے وہی پھٹے ہوئے کپڑے منظور ہیں، بس میری ماں کو بچا لے۔ میں نے اپنی حقیقت سے فرار اختیار کرنے کے لیے کفر کیا ہے، مجھے معاف کر دے۔ اچانک آئینے سے وہی نیلی روشنی دوبارہ نمودار ہوئی، ایک غیبی قوت، ایک غیبی آواز جس کے کانوں میں گونجی۔ جو اپنی حقیقت سے بھاگتا ہے وہ ایک وجود کھو دیتا ہے۔ کیا تم اپنی ماں کی خاطر وہ سب کچھ سہنے کو تیار ہو جس سے تم بھاگ رہی تھی اور جس سے تم تھک چکی تھی؟ زویا نے روتے ہوئے کہا، ہاں، مجھے ابدی دکھ منظور ہے، بس اس سائے کو میری ماں سے دور کر دو۔ ایک زوردار دھماکہ ہوا جیسے ہزاروں شیشے ٹوٹے ہوں، اتنی زوردار آواز جیسے پورا کمرہ لرز اٹھا، اور زویا کو محسوس ہوا کہ اسے کسی نے سینے سے پکڑ کر جکڑ کر باہر کھینچ کر مارا ہے، اتنی زور سے کھینچا ہے۔ سورج کی پہلی کرن کمرے سے بڑھی۔ زویا فرش پر گر ہوئی تھی، اس کا پورا جسم درد سے چور تھا۔ وہی پرانے بوسیدہ کپڑے اس کی تھکن اور اس کے تن بدن پر تھے۔ وہ ہمزاد غائب ہو چکا تھا اور آئینے اب عام آئینے کی طرح تھا، بے جان شیشہ جس میں کوئی جادو نہیں تھا۔ زویا نے تڑپ کر اپنی ماں کی طرف دیکھا جو فرش پر گری پڑی تھی اور بے ہوش تھی۔ اس نے ماں کا سر اپنی گود میں لیا۔ ماں نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھولی اور زویا کے ماتھے پر بوسہ دیا، اور آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ آنسو سے دیکھ کر مسکرائی۔ زویا، تم ٹھیک ہو نا؟ مجھے ایسا لگا جیسے کوئی سایہ بھی ہمیں جدا کر رہا ہے۔ زویا نے اپنی ماں کو سینے سے لگایا اور اب اپنی غربت پر ملال نہیں تھا اس کو، نہ ہی اپنی تھکن سے شکایت تھی۔ اس نے میز پر پڑی پرانی دوائیں اٹھائیں اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ وہ کم از کم حقیقت میں ہی جی رہی تھی۔ وہ آئینہ اب بھی دیوار پر لٹکا ہوا تھا، مگر اب زویا اس میں اپنا عکس نہیں دیکھتی تھی۔ اس نے اس پر ایک کالا کپڑا ڈال دیا تھا، کیونکہ وہ جان چکی تھی انسان کا اصل حسن اس کی آزمائش میں چھپا ہوتا ہے، اور جو سکون ہمیں اپنی ذمہ داریوں سے بھاگ کر ملتا ہے وہ دراصل ایک ابدی عذاب کا پیش خیمہ ہوتا ہے۔ زویا اب تھکی ہوئی ضرور تھی، مگر اسے سکون کی نیند آئی تھی، کیونکہ اس کے پاس
اس کی اپنی روح تھی، کسی مانگتے ہوئے عکس کی ادھار زندگی نہیں تھی۔ کمرے میں اب وہ پرانی حویلی کی بو نہیں تھی، بلکہ ایک ابدی سناٹا تھا۔ انسان کی اپنی تکلیف کسی غیر کے دیے ہوئے سکھ سے 1000 درجے بہتر ہے، کیونکہ وہ سکھ حقیقت نہیں بلکہ ایک ایسا پنجرہ ہے جس کا کوئی دروازہ نہیں ہوتا۔